صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو خصاما وتروح بطانا. رواه الترمذي. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم معزز سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد بے حد و بے حساب دفعہ درود و سلام کو امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، باپردہ اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، جمعۃ المبارک دا اے عظیم الشان دن اور جمعۃ المبارک دا خطبہ سماعت کرنے واسطے تشریف لے آنا اللہ پاک نے ادا بہت بڑا اجر رکھے ہے. اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تمام اہل اسلام نو اور تمام احباب نو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال توفیق عطا فرمائے کہ اسی جمعۃ المبارک والے دن مسجداں نو آباد کریے، اپنے
دل دیاں اندھیر نگریاں نو قرآن و حدیث دے نال روشن کریے، اور اللہ دا قرآن اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے نال سن کے اپنے ایمانہ وچ اضافہ کریے۔ اللہ پاک عالم اسلام تے اپنی رحمت فرمائے۔ جتنے بھی لوگ بیمار نے اللہ پاک انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جڑے تنگ دست نے اللہ تنگیاں دور فرمائے۔ اللہ سانو سب نو معاف فرما دے۔ حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جڑا مقام ذیشان تانوں پڑھ کے سنایا ہے، اے اللہ پاک دی بابرکت کلام دا چوتھا پارہ ہے۔ سورت دا نام ہے سورت آل عمران۔ اس مقام ذیشان اندر اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کامیاب اور صحیح معنی دے اندر فوز و فلاح پان والے وہ لوگ نے جڑے دوزخ کو لوگ بچ گئے اور جنت وچ داخل ہو گئے، اور ذلیل ترین وہ لوگ نے جڑے جنت کو دور کر دیتے گئے اور جہنم دے اندر داخل کر دیتے گئے۔ جنت دا داخلہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور دوزخ دے اندر چلا جانا یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اللہ تمام اہل اسلام نو جہنم دے کولوں بچا لے اور جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ دوزخ چوں بچ جانا اور جنت وچ داخل ہونا ہے تے کامیابی، لیکن اس تو بھی بڑا اعزاز وہ لوگ جڑے اللہ دی جنت وچ بغیر حساب تو داخل ہو۔ توجہ فرمانا، دوزخ کو بچ جانا، جنت میں داخل ہو جانا ہے تے بہت بڑی کامیابی، لیکن اس تو بھی بڑی کامیابی کہ بغیر حساب تو جنت میں جانا، اور اس تو بڑی ناکامی اور نامرادی کہ بغیر حساب تو ڈائریکٹ دوزخ دے اندر چلا جا۔ جنت دے اندر داخلہ اور بغیر حساب تو جنت میں جانا، میں یہ بارے اللہ دی توفیق دے نال گفتگو کرنا چاہنا۔ اللہ شرح صدر نصیب فرمائے۔ تمام احباب جڑے سنن والے نے اللہ سب نو یہ شعور عطا فرمائے، اور اللہ سانو سارے انو بغیر حساب تو ہی جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ نے اس مقام ذیشان اندر کیا خوب فرمایا کہ ہر ایک نے موت نو قبول کر کے رہنا ہے، اور پھر کامیاب کون؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، فرمایا تواڈے وچوں او کامیاب جڑا دوزخ کولوں دور کر دیتا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا، فَقَدْ فَازَ، فرمایا میرے محبوب انہوں فرما دیو اے لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
اے دنیا جدے نال اساں دل لایا ہے، بڑی خوبصورت، اے تے دنیا میرے محبوب انہاں نوں فرما دیو اے تے دھوکھے دا سامان ہے۔ اے دنیا وفادار نہیں، دھوکھے دا سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ اے دی تفسیر سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری اندر اے امت دے محدث نے، حافظ الحدیث نے، انہاں نوں حضور دیاں دعاواں لگ گئیاں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت وچوں 70,000 لوگ بغیر حساب تو اللہ دی جنت میں داخل ہون۔ اللہ سانو انہاں وچ شامل فرمائے۔ میری امت وچوں 70,000 لوگ ہن بغیر حساب تو جدوں جنت میں داخلے دا آندا ہے تے ہر ایک بندہ یہ دعا کردا ہے اللہ سانو بھی انہاں وچ شامل کر دے کہ اسی تے حساب نہیں دین جوگے، اللہ سانو بھی انہاں وچ شامل کر دے۔ لیکن آؤ تساں اج غور کرنا ہے کہ وہ جڑے بغیر حساب تو اللہ دی جنت وچ داخل ہو رہے نے انہاں دیاں خوبیاں کی نے، انہاں دیاں کوالٹیاں تے انہاں دیاں عادتاں تے علامتاں کی نے، یہ اگاں پھر سن کے تساں دسنا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دی پہلی خوبی کہ باوجود اس دے کہ دم کروانا سنت ہے لیکن وہ دم بھی نہیں کروان گے۔ سمجھ آئی؟ دم بھی نہیں کروان گے۔ اور نمبر 2 آ جڑے لوگ فال کٹ دے نے، فال کٹوانا، قسمت معلوم کرنا، پرندے اڑا کے تے اپنی قسمت نو معلوم کرنا، اے بھی نہیں وہ کم کرن گے۔ اور اپنے اللہ تے وہ بھروسہ رکھن گے۔ ہن ویکھو نا بغیر حساب تو جنت میں جان والے، اے بڑی گل ہے کہ تکلیف دے باوجود صبر کرنا اور اللہ تے راضی رہنا، دم نہ کروانا، اے بغیر حساب تو اللہ دی جنت میں۔ اور دوسری حدیث یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں ہے اور یہ بھی صحیح البخاری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے پہلیاں نبیاں نو اپنی امت سمیت پیش کیتا گیا، اور تسی سن کے حیران ہوو گے، اے صحیح البخاری دی روایت ہے کہ پہلے نبیاں نو امت سمیت میرے سامنے جدو پیش کیتا گیا، میں دیکھنا میرے اگے ایک نبی ہے تے او دے نال او دے پیروکار کنے نے؟ صرف ایک۔ کنے جی؟ ساری زندگی واض و نصیحت کرتے رہے، بندہ ایک راہ راستے آیا اور فرماتے نے میں اگے گیا تے ایک نبی کلا یہ او دا پیروکار ایک بھی نہیں کوئی۔ یہ دسیا جا رہا ہے کہ قوم نو ہدایت ادو ہی آتی ہے جدو اللہ چاہے، ورنہ نبیاں نالوں مؤثر دعوت کسی دی ہو سکتی؟ نبیاں نالوں زیادہ تمع اور محبت اور اللہ دا ڈر اور اپنی امت دی محبت، لیکن اے دے باوجود اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب ہدایت انہوں ملنی جنہوں اللہ نے چاہیا۔ تہاڈا عقیدہ جڑا ہے یہی پختہ عقیدہ ہے کہ نبیوں دی دعوت دین دے باوجود حالانکہ انہوں دے اخلاص وچ کوئی کمی کوئی نہیں، پھر بھی نتیجہ اللہ تے وے، اللہ جنوں چاہے ہدایت عطا فرما۔ اب دیکھو نا تسی گھراں دے اندر بچیاں نو
آندے رہنے اسی نماز پڑھو قرآن کریم پڑھو نیکی دی دعوت، پر کئی کن تو سنیا دوسرے کن چو کر دیتا، چل دے گئے۔ جدوں میرے اللہ نے چاہیا تے بغیر کہن تو ہی سیدھے رستے تے چل پے۔ اور اللہ پاک سانو نہیں انل منکر دی پابندی کرن دی توفیق دے، سانو کہندے ہی رہنا چاہیے، نیکی دی دعوت دیندے ہی رہنا چاہیے۔ نبی دے نال صرف ایک او دا پیروکار، اور ایک نبی او دے نال ایک بھی او دا پیروکار نہیں۔ اگے فرمایا میرے سامنے ایک بہت بڑا اجتماع کہ جیڑا اتنے لوگ کہ آسمان دے کناریاں تک بھریا ہویا، میں یہ سمجھیا کہ اتنا بڑا جڑا اجتماع ہے جڑے لوگ نے نا یہ میری امت ہے، تو دسیا سونیا یہ تواڈے پیروکار نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پیروکار نے، موسیٰ علیہ السلام دے منن والے انہاں دی امت ہے۔ میں ذرا حیران ہویا، اگے مینوں دکھایا گیا ایک بہت بڑا اجتماع اسی طرح ہی آسمان دے کناریاں تک بھریا ہویا، تو مینوں حکم ہویا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر تسی دائیں جانب دیکھو، ذرا دائیں جانب دیکھیا بہت بڑا اجتماع، بائیں جانب بھی دیکھیا بہت بڑا اجتماع، اور عرض کرتے ہیں اللہ دے محبوب ہے تواڈے پیروکار، اے تواڈے امتی تواڈے پیروکار۔ اور صرف یہ ہی نہیں، انہاں وچوں 70,000 جڑے لوگ نے وہ جنت میں جا چکے نے بغیر حساب تو، بغیر حساب تو 70,000 لوگ جنت میں جا چکے نے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا وہ جڑے بغیر حساب تو جنت میں چلے گئے نے انہاں دیاں خوبیاں پھر یہ دہرایا گیا، فرمایا باوجود کہ دم کروانا سنت شرکیہ نہ ہوئے، لیکن یہ او لوگ نے جڑے دم بھی نہیں کروان، لوہے دے نال اپنے جسم نو داغن گے بھی نہیں، دم بھی نہیں کروان گے، فال بھی نہیں کروان گے، اپنے اللہ تے بھروسہ رکھیں گے۔ فرمایا اے او لوگ نے جڑے بغیر حساب تو جنت میں جان گے۔ اور جدو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان میں اے سنیا تے اسے وقت جڑے صحابہ موجود سن انہاں وچوں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویں تساں ہن سنے تے تڑپ پیدا ہوئی، تے اسی طرح حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اللہ دے محبوب پیغمبر جی تسی میرے واسطے دعا فرماؤ اللہ مینوں بھی انہاں وچ شامل فرما لے۔ کیا تڑپ انہاں نو، اور اللہ نو حساب دے کون سکدا ہے؟ اللہ پاک نو حساب کون دے سکدا ہے؟ یہ تے دی رحمت ہے، اللہ سارے حال تے رحم فرمائے، اللہ سانو معاف کر دے۔ فرمایا عکاشہ آپ نے دعا انہوں نے عرض کیتا حضور اللہ مینوں انہاں وچ شامل کر لے جڑے بغیر حساب تو جنت میں جانے نے۔ آپ نے اسے وقت دی دعا فرمائی، حضور دی دعا بھی تے بڑی اہم ہے نا۔ فرمایا اے اللہ عکاشہ بن محصن انہاں وچ شامل فرما دے۔ اینی دیر تو ایک اور اٹھیا کہنے لگا اللہ دے محبوب پیغمبر میرے واسطے بھی دعا فرما دیو، اللہ مینوں بھی انہاں میں شامل فرما لے۔ آپ فرما دے نے صحیح البخاری او عکاشہ تیرے نالوں سبقت لے گیا ہے، یعنی دعا کروان وچ عکاشہ بن محصن تیرے نالوں سبقت لے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والیو اس حدیث مبارکہ وچوں سمجھ کی آئی کہ انہاں نو اللہ تے اتنا بھروسہ، اللہ تے اتنا اعتماد، اللہ تے اتنا یقین کہ او کوئی دم بھی نہیں، کوئی فال بھی نہیں، کوئی داغیا نہیں جسم نو جا رہا۔ اور ساڈا حال کی ہے کہ لوگ عیسائیوں کو دم کروا رہے، عام دم تے چلو سنت کے مطابق ہوئے شرک نہ ہوئے تے جائز ہے، ثابت ہے،
لیکن لوگ عیسائیوں کو دم کروا رہے ہیں، عیسائیوں کو تویز لے رہے ہیں، عیسائیوں کو نجومیوں کو جا رہے ہیں، اور اس معاملے دے اندر ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں روحانی ماواں پہنا بہت زیادہ آگے، نجومیاں کو جانا، کہنا کو جانا، اور پھر عیسائیوں دے کول مسلمان جا رہے ہیں۔ یہ کڈا المیہ ہے، اللہ تے یقین نہیں رہا۔ سانو ڈاکٹر تے یقین بڑا ہے پر اپنے اللہ تے یقین نہیں۔ ڈاکٹر منع کر دے نا کہ کوئی شے نہیں کھانی، تواڈے واسطے صحیح نہیں، تواڈی تکلیف دا مسئلہ بن جائے گا تے پاویں جتھے بھی ہو جائے وہ نہیں کھائے گا، جی میرے جان دا مسئلہ ہے۔ اللہ نے منع کیتا ہے، اللہ تے انہاں اعتماد تے یقین نہیں۔ اللہ والیو انہاں دونوں احادیث دے اندر مسئلہ سمجھ وچ آیا کہ سب تو بڑی بات ہے اللہ دے اتے بھروسہ کرنا، اللہ پاک دے اتے اعتماد کرنا، اور جنہوں اپنے اللہ تے یقین تے اعتماد ہو جائے وہ اصل وچ بندہ ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ایو بندہ ہے جنوں بغیر حساب تو جنت میں داخل کر دیتا جائے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور اللہ تے بھروسہ، اللہ دا قرآن سننا، چوتھا پارہ اللہ کریم نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، سنو اللہ دا قرآن، اللہ اپنے محبوب پیغمبر تے اساں اتھے غور کرنا ہے کہ سارے نبی دا اپنے اللہ تے توکل کنا ہے، صحابہ دا اللہ تے توکل کنا ہے، ساڈا اج کی حال ہے۔ آؤ ذرا غور کرنا، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب تسی اپنے اللہ دی مہربانی دے نال، اللہ دی رحمت دے نال بڑے نرم دلو، بڑے نرم دلو، بڑے رقیق القلب ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب اگر تسی سخت دل ہوندے، ترش روح ہوندے تے لوگ تواڈے نیڑے نہ آوندے بلکہ دور چلے جاندے، پر حضور آپ سرکار دی تے زبان وچ اللہ نے انی تاثیر رکھی سی، فرمایا او دی ایک اکلی جان سی پر دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان اتے چھا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعریفاں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب پیغمبر تسی اینا اگر ترش روح ہوندے لوگ تواڈے نیڑے نہ آوندے، پر میرے مصطفیٰ ذات عالم ایسی جیڑا بھی آندا گیا، جن نے بھی حضور دے کولوں گل سن لئی، قرآن سن لیا، وہ حضور دا ہی ہو کے رہ گیا، آپ نو چھڑ کے نہیں ہو گیا۔ تے فرمایا میرے محبوب فاعف عنہم، تسی انہاں تے درگزر فرماؤ، واستغفر لہم، تسی انہاں واسطے اللہ کولو معافی منگو، یعنی او جڑا 50 تیر انداز جڑے درہ چھڑ کے انہاں کولو کمی ہو گئی، تسی اس طرح کرو انہاں تے درگزر فرماؤ۔ حضور بڑے عظیم دل دے مالک سن، فرمایا محبوبہ تسی انہاں نو وہ جڑی غلطی ہو گئی ہے نا وہ تے درگزر کر کے انہاں نو معاف کر دیو
تے انہاں واسطے واستغفر لہم، انہاں واسطے اللہ کو معافیاں منگو، وشاورہم فی الامر، تے ہن مشورہ انہاں نال کر لیا کرو، کوئی بھی معاملہ ہوئے انہاں نال مشورہ کر کے جدوں مشورہ کر لو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر تسی اپنے اللہ تے بھروسہ کرنا۔ دیکھو نا جی، مسئلہ کوئی بھی اپنی دکان دا تالا مار لو، کوئی بھی مسئلہ ہے وہ تے پہلے چھان بین کر لو، جدوں پوری چھان بین کر کے تے پھر توکل کدے تے کرنا ہے؟ کدے تے؟ اللہ تے، یعنی اللہ تے توکل بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ تے توکل کرنے والے دے بارے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پسند کردا ہے انہاں نوں جڑے اللہ تے بھروسہ کرنے والے۔ دوسری نال دی آیت وچ ہی فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ دوسری آیت میں فرمایا اس عقیدے دی گل سمجھن والی، فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے میرے محبوبا انہاں نوں یہ دس دیو اللہ تے بھروسہ کیتا جے تے جے اللہ جی دی مدد کرے او دے تے کوئی غالب نہیں آ سکدا۔ ہن اللہ جی دے نال ہوے، اللہ جی دی مدد کرے، پھر ہن تسی ورکنگ کر کے ویکھ لو پورے جہان اندر کہ یہ عقیدہ ہے قرآن دا جڑا سانو کامیابی واسطے کافی ہے، جدے اگر بغیر حساب تو جنت میں جانا ہے تے پھر یہ عقیدہ بنا لو، اللہ تے بھروسہ کر لو۔ اللہ فرما رہے نے جی دی مدد اللہ کرے او دے تے کوئی غالب آ سکدا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تے جنوں اللہ ذلیل کرے بھلا کون ہے جڑا او دی مدد کرے؟ اللہ اکبر۔ اللہ چاہے تے تندرستاں نوں بیمار کر دے، اللہ چاہے تے بیماراں نوں صحتاں عطا فرما دے، اللہ چاہے تے لوگاں نوں دین ول پھیر دے، اللہ چاہے تے لوگ دین والوں دور ہو جان، اللہ پاک سب نوں دین دی محبت عطا فرمائے، مسجداں دا پیار۔ دیکھو نا جی، رمضان المبارک گزرن دے بعد ہر مسجد دے اندر یہ حال ہے کہ انجے جویں اسلام جڑا ہے نہیں رہا، انجے جویں ذوق نہیں رہا، اللہ دی محبت نہیں رہی، وہ تربیت تے پھر ہوئی کوئی نہ۔ جڑی تربیت اساں روزیاں دے وچ کیتی سی کہ اساں سارے کام چھڈ کے نمازاں دی پابندی کرنی ہے، جمعہ وقت تے ادا کرنا ہے، اساں اللہ دے کولو استغفار تے معافیاں منگنیاں نے، وہ چیزاں تے نہ رہیاں۔ اور ویکھو تسی اپنے دائیں بائیں نظر مار کے کون ہے جڑا ایتھے رہا ہے تے کنے ایتھے رہنا ہے؟ کل دی گل یعنی آ ویکھو نا ایویں بھلیکھا لگدا ہے۔ وہ بھائی زکریا صاحب ساڈے جڑے ایتھے فوت ہو گئے، اللہ انہوں اعلیٰ مقام دے، بھائی میاں رفیق صاحب، اسی طرح اور ساڈے عزیز یہ جڑے ساڈے متعلقہ ایتھے مسجد دے اندر تے بندیاں نوں ڈردیاں رہنا چاہیے کہ شاید ارے دوبارہ جمعہ آئے کہ نہ آئے۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں آواں جمعہ پڑھاواں، طبیعت یہو جی سی، پر اللہ پاک نے آخیا چلو ساتھی دوست دعا کرن گے، ملاقاتاں ہون گیاں، اللہ پاک سب نو صحت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ سب تے اپنی رحمت فرما۔ حضرات گرامی، اللہ کریم نے فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، تسی ترجمے والا قرآن لے کے اپنے گھراں دے اندر بیٹھ تے جو میں دس رہا ہوں تسی غور کرے جے کہ اے قرآن کریم ہے اللہ پاک دا، کہ اگر اللہ جی دی مدد کرے او دے تے کوئی غالب آ سکدا نہیں، تے جنوں اللہ رسوا کرے تے اللہ پاک نے فرمایا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ،
کون ہے جیڑا او دی شکست نو فتح دے اندر بدل کے دکھائے، او دی لاچاری نو، او دی ذلت نو عزت وچ بدل کے وکھائے۔ پتہ چلیا کہ اے اللہ دی اختیار نے، تے نال ہی فرمایا او ذرا غور کرنا، فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ گل ہو رہی سی کہ بغیر حساب تو جنت میں جان والے اپنے اللہ تے اینا بھروسہ تے اینا اعتماد، تے اس آیت وچ بھی یہ دسیا جا رہا ہے کہ جڑے مومن نے وہ اپنے اللہ تے بھروسہ کر دیں، جڑے مومن نے وہ اپنے اللہ تے بھروسہ کر دیں۔ اور ایک اور جگہ تو قرآن سننا، اللہ دا قرآن جڑا ہے ان دی محبت اللہ سب نو نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے نواں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ انفال، پہلے ہی رکھو، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ دوسرا مقام، اے جڑا نواں پارہ ہے، یہ مقام فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ ترجمہ سننا، اللہ نے ان آیتاں دے اندر اہل اسلام مومنہ دیاں 5 عادتاں 5 خوبیاں نو بیان فرمایا ہے، تے تسی سن کے دعا کرنی ہے اللہ سانو بھی ساڑھے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا فرما دے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ پہلی خوبی ہے کہ انہاں دے سامنے جدوں اللہ دا نام آئے انہاں دے دل ڈر جاندے نے، لرزہ طاری ہو جاندا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جدو انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جائے انہاں دا ایمان جڑا ود جاندا ہے، انہاں دے ایماناں دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے۔ ہن ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ قرآن سنیا ایمان تازہ ہویا ہے یا ایمان ودیا ہے، تے پھر تے مبارک ہوئے۔ اگر ایمان ودیا نہیں، قرآن سن دی جا رہے ہیں لیکن ایمان دے اندر اضافہ کوئی نہیں، او دا دل بیمار ہے، وہ اپنے اللہ دے کولوں معافیاں منگے تے شفا دیاں دعاواں کرے، اللہ او دے دل نو صحت عطا فرمایا۔ جدوں قرآن پڑھیا جائے انہاں دا ایمان ود جاندا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ اپنے اللہ تے بھروسہ کر دیں، اللہ تے اعتماد انہاں دا بڑا یقین انہاں دا اپنے اللہ تے نال الذین یقیمون الصلاۃ، نمازاں دے بھی یہ پابند نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
تے جو اساں انہاں نوں دتا ہے ساڈی راہ وچ خرچ بھی کر دین۔ اللہ نے انہاں دے بارے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہاں دے اندر یہ 5 خوبیاں نے، اللہ فرما رہے نے اے نے سچے مومن، لہم درجات عند ربہم، انہاں دے اللہ دے درجے بھی بہت زیادہ، لہم مغفرۃ ورزق کریم، بخشش بھی ہے نواز، عزت والا رزق بھی ہے نواز۔ اللہ سانو بھی انہاں میں شامل فرما لے۔ ایویں پریشان ہو، ذرا محبت کا اظہار کرو۔ اللہ اکبر۔ اس انہاں 5 عادتاں خوبیاں دے اندر نمایاں جڑی خوبی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے اللہ تے بھروسہ کر دین، ہر حال وچ اپنے اللہ تے پورا یقین رکھ دین، اور یہ پورا یقین رکھو گے بڑے فتنیاں کولو بندہ بچ جائے گا، بڑیاں پریشانیاں کولو بندہ بچ جائے گا، کیونکہ انہوں اپنے اللہ تے یقین ہے کہ میرا اللہ میرے نال ہے۔ دیکھو نا رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں قرآن تے سنے، ہن تسی جائزہ لینا چاہندے ہو تے ذرا جائزہ لینا کہ جنہ دا اساں کلمہ پڑھے ہے جناب محمد، سارے پیار کو صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت دے نال فرمایا جیڑا بندہ اے میرے محبوب پیغمبر تے درود پڑھدا ہے اللہ پاک وہ دے 10 درجے بلند کر دیندا ہے، 10 گناہ معاف کر دیندا ہے، 10 رحمتاں نازل فرما دیندا ہے۔ حضور دا اپنے اللہ تے اعتماد تے بھروسہ کنا ہے، کیونکہ ساڈے پوری کائنات وچوں سب تو اعلیٰ تے واجب الاحترام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تے آپ نے فرمایا کس ویلے جدوں مکے والیاں نے میرے محبوب پیغمبر دے مگروں دوڑے آپ دے پیچھے لگے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت دے سفر تے فرماندے نے عرض کردے اللہ دے محبوب دشمن تے ویکھو دھوڑاں تومدیاں آ رہیاں، وہ تے ساڈے قریب آ چلے نے اور او دشمن تے ساڈے پیچھے پیچھے آ رہے نے تے رحمت کونین علیہ السلام اللہ تے اینا اعتماد آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ایتے قرآن ہے نا حدیث وچ آیا فرمایا ابو بکر جنہ دعاں وچ تیسرا رب ہوئے انہوں غم کرن دا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یعنی مطلب ہے سانو اپنے اللہ تے اتنا یقین ہے ساڈا اللہ ساڈے نال ہے، ساڈا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کیوں جی ایتھے لوگ رنگاں تو پہ ڈردے نے، بابیاں کولوں پہ ڈردے نے، فلانے کولوں ڈردے نے جی فلاں اس طرح کر دے گا، فلاں اس طرح کر دے گا۔ اور جدا کلمہ پڑھے آپ نو اپنے اللہ تے اتنا اعتماد تے یقین کہ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے نے سونے تے پیچھے دشمن چڑھتے آ رہے ہیں، فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہوئے ساڈا اللہ ساڈے نال ہے۔ اور پھر جدوں غار دے اندر گئے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار صاف کر آپ نو اندر دعوت دیتی، آپ اندر تشریف لے آئے تے عرض کرتے نے میرے محبوب تسی اپنا سر مبارک میری گود وچ رکھو تے سو جاؤ تے میں تہاڈا پیرا دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے صحابہ سارے ہی بڑی عظمت والے نے پر حضرت ابو بکر صدیق تیری کیا بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا تسی آرام کرو میں پہرا دینا۔ اتنی دیر نو دشمن کھرا کٹ دے غار سور تے جا پہنچے تے حضرت ابو بکر عرض کردے نے سونیو میں دشمنوں دے پیر پیا وینا، اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، ذرا جاگنا اتنے قریب آ گئے فرماندے نے عرض کرتے حضور دشمن تے غار تے آ چڑے نے اور میں انہوں دے پیر وینا وا پیا تے میرے محبوب نو پھر بھی اپنے اللہ تے اتنا اعتماد ہے کہ ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈا ساڈے نال۔ اللہ امتیاں دا بھی اپنے تے بھروسہ ایسا بنا دے۔
قرآن کریم دے اندر تانوں سورہ طلاق دے وچوں ایک ہے سنا تہاڈا روح خوش ہو جائے، فرمایا اللہ تے ایویں نہیں بغیر حساب تو جنت وچ جانا، جنہ اللہ تے بھروسہ کر لیا اللہ تے بھروسہ کرنے والا، فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ لوگوں جن نے اپنے اللہ تے بھروسہ کر لیا اللہ انہوں کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہر معاملے دے اندر کافی، اتھوں تک کہ اگلے لفظاں دے اندر فرمایا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تسی اپنے اللہ تے بھروسہ کر لو تے اللہ تانوں اتھوں رزق دے گا جتھوں تسی سوچ بھی نہیں سکدے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الزہد جامع ترمذی دی روایت ہے، فرماتے نے میں سونے مصطفیٰ کو سنیا ان عمر بن الخطاب سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور دے کو سنیا، حضور دیاں باتاں تے پھر کیا بات ہے نا، کیوں جی اللہ سانو اپنے حبیب دی محبت عطا فرمائے، کثرت نال حضور تے درود پاک پڑھیا کرو۔ آدھے میں حضور کو سنیا آپ بھی آلہ تے آپ نے فرمان بھی آلہ، آپ نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تسی اللہ تے اس طرح توکل کرو جی میں اللہ تے توکل کرن دا حق ہے، یعنی پورے پار نال پورے اعتماد نال اللہ تے یقین کرو، تسی اعتماد کر لو لَرَزَقَكُمْ، اللہ تانوں ایویں رزق دے گا، فرمایا جویں یرزقکم الطیر، جویں اللہ پرندیاں نوں رزق دیندا ہے۔ حدیث مصطفیٰ جامع ترمذی کتاب الزہد۔ سانو نا اللہ تے اعتماد ہی کوئی، مشینری تے اعتماد ہے، دکان تے سارے، حالانکہ سارے اسباب نے، رزق دے فیصلے تے عرش معلا تے ہوندے نے، کیوں جی اللہ رزق دیندا ہے عرش معلا، تسی تے پھر اللہ والے ہو نا، میرے توجہ کرو، مولانا صاحبان جڑے نے انہاں دا اللہ تے توکل ایڈا کوئی نہیں الا ماشاءاللہ۔ تسی سنیا ہوئے گا کئی آندے نے جی ساڑی گڈی وڈی ہے، ساڑا پٹرول زیادہ ہے، ساڑا اے معاملہ زیادہ ہے، حالانکہ جس اللہ نے تانوں اپنے دین دی چوکی داری واسطے رکھیا ہے وہ اللہ تانوں بھکھیا مرن دے گا، کیوں جی وہ نمبردار نے یا کسی بڑے آدمی نے اپنا نوکر رکھیا ہوئے وہ حالت محسوس کرتا ہے کہ میرا نوکر ہے، میرا خادم ہے، تے جنہوں اللہ دین دا خادم بنا لے، یعنی اے جڑا ممبر ہے نا تے اے جڑا مصلی رسول ہے یہ دی بڑی قیمت ہے، یہ ایویں نہیں جے لب دے انہوں ہی ملتا ہے جہدے تے اللہ راضی ہوئے۔ اللہ سب نو تے سب دیاں اولاداں نو اعزاز عطا فرمائے، مصلی دا وارث بنائے، ممبر دا وارث بنائے۔ آئیے ذرا غور کرنا، فرمایا تسی اپنے اللہ تے بھروسہ کر لو اللہ تانوں کافی ہو جائے گا، اور جے تسی اللہ تے توکل سمجھ دیو نا، توکل اللہ تے بھروسہ کرنا، فرمایا جے تسی اللہ تے بھروسہ کر لو جویں اللہ تے بھروسہ کرن دا حق ہے تے اللہ تانوں انج رزق دے گا جویں پرندیاں نوں دیندا ہے۔ پرندے فرمایا یغدو خساما، صبح ہوندی ہے نا تے پرندے اپنے گھونسلیاں چوں نکل کے رستے دا بھی نہیں پتا، خالی پیٹ جا رہے ہیں، کسے سکول بھی نہیں پڑھے، کسے سکول بھی نہیں ہو پڑھے، تے پھر انہوں نے یہ بھی نہیں پتا بلکہ لوگاں نے پھائیاں لائیاں ہوئیاں نے انہوں نے پکڑن واسطے، فرمایا خالی پیٹ جا رہے ہیں تے جدوں شام دا ویلا ہوندا ہے پیٹ بھر کے واپس آ رہے ہیں، وَتَرُوحُ بِطَانًا، کہ خالی پیٹ گئے تے پیٹ بھر کے واپس، فرمایا جی میں انہاں پرندیاں نوں رزق دے رہا ہاں تانوں بھی رزق دیاں گا، تسی میرے تے بھروسہ کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکھا بازی نہ کرو، فراڈ نہ کرو، کسے دے نال بدتمیزی نہ کرو، اخلاق دے نال رہو، اور تسی میرے تے اعتماد رکھو، کوئی گل نہیں جے بھرا تہاڈا نال زیادہ کوئی چیز لے گیا تسی اللہ تے بھروسہ کرو، اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا۔
کوئی گل نہیں، اگر جے کوئی معاملہ کمی پیشی ہو گئی ہے تہاڈا رب تہاڈے نال ہے، تسی کدی بھی تہانوں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ آؤ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے یعنی اینا اللہ تے توکل، حضرت جابر آکھو رضی اللہ تعالی، حضرت جابر فرماتے نے کہ میں حضور دے نال نجد دے علاقے وچوں اسی واپس آ رہے سن تے رستے وچ ایک کنڈیاں والے کانٹیاں والے درخت تے دوپہر دا ویلا ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی اتھے کیلولا کر لو، آرام کر لو۔ رحمت عالم بھی الگ اپنی تلوار اتار کے تے ایک درخت دے نال لٹکا دیتی۔ تھوڑی دیر دے بعد ایک بدو آیا، دشمن آیا، انہیں تلوار پکڑ کے میان چو باہر کڑ لیں تے میرے محبوب پیغمبر بیدار ہو گئے۔ میرے محبوب پیغمبر سامنے، واہ نبیہ تیری عظمت و سلام ہے، ذرا جا کے ذرا توجہ دے نال دیکھو دشمن سامنے، تلوار ہاتھ وچ، میان تو باہر ہے تے میرے محبوب پیغمبر سامنے نے اینا اللہ تے اعتماد ہے، انہیں پتا کی کیا سی؟ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن تانوں اے میری تلوار کولوں کون بچائے گا؟ کیسا او دا چیلنج ہے، کون بچائے گا تانوں میری تلوار کولوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جبین اطہر تے پسینہ تک نہیں آیا، بڑے اعتماد دے نال بولے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ۔ کیوں جی؟ اسی ہوندے تے پیری پے جاندے یا معافی مانگدے یا کوئی گل نہیں جی ہن تے سمجھو وقت آ گیا، پر میرے محبوب پہ جدا کلمہ پڑھیے کر شابان ہوندے ہیں نا، جدا کلمہ پڑھی او دے پیچھے چلنا چاہیے، جدا کلمہ پڑھی او دی نقل مارنی چاہیے، جدا کلمہ پڑھی او دے آنکھیں لگنا چاہیے ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا کہ مینوں ہن اس وقت میرے صحابہ بھی دائیں بائیں آرام کر رہے ہیں تے آپ الگ نے تے اے جڑا بدو ہے دشمن نے تلوار میان چو باہر کڑ بس مارن والا نا، تے کہنے لگا تانوں کون بچائے گا؟ رحمت عالم نے بڑے اعتماد دے نال فرمایا میرا اللہ۔ وہ تو کنا مزہ آتا ہوئے گا جدو حضور نے اس حال میں بھی یہ فرمایا میرا اللہ، اور تانوں سارے رشتے جواب دے جاؤ، تسی اللہ تے اعتماد رکھو، تانوں اللہ ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ جواب ہو جان کم تو کئی جگہ تے معاملات، تسی اپنے اللہ دی رحمت کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ تساں جدا کلمہ پڑھے وہ کسے میدان وچ بھی مایوس نہیں۔ انہاں فرمایا میرا اللہ، اور اگلی گل سننا، اللہ دا نا آیا جو تے لرزہ تاری ہو گیا، تلوار او دے ہاتھ جو تھلے ڈگ گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نو پکڑ کے فرمایا ہن دس تینوں کون بچائے گا؟ ہن تینوں کون بچائے گا؟ کہنے لگا جی نہیں معاف کر دیو۔ انہیں کہا بس آ جڑا میں دین لے کے آیا نا یہ دے اندر یہ بھاویں کنارے تے کیوں نہیں کھڑے، میرا اللہ چاہے تے لکھاں تو ککھاں وچ کر دے تے چاہے ککھاں وچ رلن والیاں نو لکھاں پتی کر دے۔ ڈاکٹراں جواب دے چھڑیا ہے، آندھے بس کنارے تے وے ہر شے ختم ہو گئی، میرا رب چاہے تے ساریاں چیزیں صحیح کر دے۔ وہ تسی اپنے اللہ تے اعتماد، اسی نمازاں پڑھتے رہے، عمرے حج کرتے رہے، سارے کام کرتے رہے، پر ساڈے اندر اللہ دا یقین نہیں آیا۔ اوہ اللہ والیو اے یقین پیدا کر لو اپنے اللہ تے، پورا اعتماد کر لو اپنے اللہ تے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اعتماد کیتا۔ سورہ یونس، اللہ اکبر، اللہ پاک فرما رہے ہیں 11واں پارہ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام نے 950 سال بعد فرمایا، بڑا سمجھایا تے قوم من دی نہیں، قوم دشمن بن گئی۔ ایک دن اللہ دے پیغمبر کھڑے نے تے آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، سنا ذرا توجہ دے نال، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ
فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّا ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. یہ تساں 11واں پارا کڈ کے سورہ یونس دی ایت پڑھنی، تواڈے عقیدے دے بھی اللہ اصلاح کر دے. تانوں اتھوں سونا ملے گا انشاءاللہ، اللہ دا قرآن ملے گا یا مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان ملے گا. سورہ یونس 11واں پارا اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، تسی میرے سونے محبوبہ میرے نوح علیہ السلام دا انہوں واقعہ تے پڑھ کے سناؤ. میرے پیغمبر نوح دا انہوں نے کی کیڑا واقعہ ہے اینا اہم ہے کہ میرا اللہ فرما رہا ہے، تسی انہوں پڑھ کے سناؤ. اذ قال لقومه یا قوم، جدوں انہوں نے اپنی قوم کو کہا ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اے میری قوم جے میرا تانوں اللہ دیاں آیاتاں تے احکام تے مسائل تے توحید دا بیان کرنا اور تانوں نصیحتاں کرنیاں تواڈے اندر رہنا، اگر تانوں برا لگدا ہے، اگر تھی چنگیاں نہیں سمجھدے، فعلی اللہ توکلت، میں تے اپنے اللہ تے بھروسہ کر لیا، جاؤ جو کرنا جے کر لو. اگر تسی ایمان دی نظر نال پڑھو تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے. اے نبیاں دی جرت اینی کہ ساری قوم ایک محلے دے ایک گلی وچ بندے گھبرا جاندے نے، اے پوری قوم، اے پاسے ویکھو پوری قوم ایک پاسے. اور قرآن دیئے اس اید فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ دا مطلب کی ہے سارے کٹھے ہو جاؤ تے جننے بھی تساں رب دے سوا جنہاں نو پوجدے ہو نا، ود سوا یغوث یعوق نصر، اس وقت دے جڑے خدا تساں بنائے نے انہوں نے بھی نال لا لو. اللہ نوح علیہ السلام دے درجے بلند فرمائے جنہاں نے ساڑھے عقیدے دی اصلاح کر دیتی ہے کہ تہاڈا عقیدہ یہ جڑا حضرت نوح علیہ السلام دا. جاؤ انہاں سارے زندیاں تے مردیاں نو کٹھیاں کر لو. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، جنہاں نو تسی اللہ دا شریک بناندے ہو، اے گنج بخشے تے اے فلاں ہے تے اے فلاں، سارے نو کٹھیاں کر لو، جاؤ کٹھے ہو جاؤ. ثم لا يكن امركم عليكم غمّا، تے بھلیکھا نہ تانوں رہ جائے. پوری تیاری کر لو، پوری تیاری کر کے ثم اقضوا الی، جو میرے نال کرنا جے کر لو، ولا تنظرون، مینوں مہلت بھی نہ دیو. تے یاد رکھیا جے فعلی اللہ توکلت، میں تے اپنے اللہ تے بھروسہ کر لیا، مینوں پرواہ نہیں ساری قوم بھی رل کے میرا کچھ بگاڑ سکدی. لو تانوں قرآن بزدل نہیں بناندا، اے قرآن رب دا تانوں بہادر بناندا ہے، تے سونے مصطفیٰ دا پیارا نظام بھی تانوں بہادر بناندا ہے. اے اگر قوم قرآن تے عمل کر لے تے 57 ملک جڑے خاموش نے نا، انہاں دی خاموشی ٹوٹ جائے تے سارے فلسطین وچ برسر پیکار ہو جان. آخر کے یار انہاں لوگاں دی مدد کیتی جائے سارے مسلمان بھائی، لیکن گھبراندے نے، ڈردے نے. اور تسی قرآن جے پڑھو جے قرآن دے مطابق، اور اے تے انقلابی کلام ہے اللہ دا قرآن. حضرت نوح علیہ السلام نے چیلنج کر کے پوری دنیا نو ہلا کے رکھ دیتا، جاؤ جو مرضی کر لو، میں اپنے اللہ تے بھروسہ کر لیا، میرا تسی وال بھی نہیں ڈنگا کر سکتے. جاؤ اپنیاں تیاریاں کر لو تے ملا لو اپنے نال اپنے معبوداں نو بھی جنہاں نو تسی رب دو سوا سجدے کر دیو، معبود پکڑ دیو. جاؤ انہاں زندہ مردیاں نو نال لا لو تے میرے مقابلے وچ آ جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ تے اینا اعتماد سی، اینا یقین سی کہ میرا اللہ میرے نال ہے تے سارا جہان مل کے بھی میرے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تے جے میرا اللہ میرے نال نہیں تے پھر کوئی مسئلہ نہیں. ایسا اللہ والیو، میری گفتگو دا خلاصہ اے وے
کہ اسی سارے اپنے اللہ تے بھرپور اعتماد رکھیے، اللہ سانو کسے میدان وچ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اگر بغیر حساب تو جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہ بھی خوبی یہ جانا چاہتے ہو نا بغیر حساب تو جنت میں، کہ تواڈے جو کوئی بندہ ہے جڑا حساب دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ ایویں بھلیکھے ہی نے، ساڈے اندر بڑیاں کمیاں نے، اللہ سانو معاف کر دے تے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں وچ ہی شامل کرے جنہاں نو اللہ نے بغیر حساب تو جنت میں داخل کرنا ہے۔ تے پھر خوبیاں بھی اپنانیاں پین گیاں کہ اللہ تے بھروسہ بھرپور کرو۔ اللہ پاک صحیح معنی میں کتاب و سنت عمل دی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ